آج کی ڈیٹ میں جہاں یہ 13 الگ ملک ہیں لیکن 59,56,972 اسکوائر کلومیٹر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حکومت کیوں تھی، جو کہ اس زمین کا ٹوٹل 5% بنتا ہے۔ اور ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو سو کالڈ نمبر 1 کنگ الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم سے بھی زیادہ حکومت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ سو آئی اسٹڈیڈ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکسیس سیکرٹ کہ وہ ایسا کیا الگ کر رہے تھے جو باقی کے فیمس کنگ نہیں کر پائے۔ حضرت عمر کے بارے میں بکس اور بہت سے آرٹیکلز کو 800+ گھنٹے سے بھی زیادہ اسٹڈی کرنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کیسے ایک لڑکا جس کو اس کے باپ نے کہا تمہارا کیا بنے گا، تمہیں تو اونٹ تک چرانا نہیں آتے، تو وہی لڑکا یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک کے سب سے زیادہ سکسیسفل لیڈر یا کنگ بن پائے، جو اب پوری دنیا بھی مانتی ہے۔ سکسیس سیکرٹ نمبر 1، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کے اسکول بنائے اور وہاں کون سے سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے۔ پر سوال یہ ہے آج سے 1433 سال پہلے تو کوئی اسکول سسٹم تھا ہی نہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے یہ اسکولز کا آئیڈیا دیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے 7 سال پیچھے جانا ہوگا۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، ہم آپ کے 10 بچوں کو ایجوکیشن دیں گے پر بدلے میں آپ کو اپنی وفاداری اور سپورٹ ہمیں دینا ہوگی۔ تو اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ایجوکیشن کو امپورٹنس دیتے ہوئے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی، ان 13 ملکوں میں پرائمری سکولز بنائے جائیں، اور اس میں سب سے نئی بات یہ تھی کہ انہوں نے ٹیچرز کی سیلری بھی فکس کر دی۔ پر ان پرائمری سکولز میں کون سے سبجیکٹس پڑھائے گئے، اور وہ سبجیکٹس تھے قرآن، مورل پوئٹری اور عرب کے اقوال زری۔ بچوں کو یہ 3 سبجیکٹس ان پرائمری سکولز میں پڑھائے جاتے تھے، پر 59,56,972 کلومیٹر اسکوائر پر اپنی آرمی بھیج کے ان سے جنگ جیت کر حکمرانی کرنا تو بہت آسان تھا، لیکن 13 ملکوں میں امن قائم کرنا تو بہت مشکل بات تھی جو اس وقت کے بادشاہ نہیں کر پاتے تھے۔ سکسیس سیکرٹ نمبر 2، پولیس سسٹم تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس کروا دیا اپنے دور حکومت میں، پر ضروری سوال یہ ہے ان میں پولیس آفیسرز کون سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ جاننا ہے اس پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا تھا۔ تو وہ پولیس کیا چوروں کو پکڑتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ تو امن و سکون قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، پر پولیس کے ذمہ کچھ اور بھی 4 خاص کام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائے۔ جانوروں پر زیادہ سامان لوڈ نہیں کیا جائے گا، گھر بنانے یا کسی طرح کی بھی کنسٹرکشن میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، مارکیٹ میں ناپ تول کی کمی کو روکنا بھی پولیس کے ذمہ تھا، اور پولیس آفیسر سے یہ بولا گیا شراب کی خرید و فروخت کو جڑ سے ختم کر دو۔ پر یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں وہ پولیس آفیسرز کون سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین میں ایز اے آفیسر اپوائنٹڈ کیا قدامہ بن مازون اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مارکیٹ کے اپس اینڈ ڈاؤنز کے لیے ایز اے آفیسر عبداللہ بن عتبہ کو لگایا گیا۔ پر مدینہ میں ایک فیمیل صحابیہ تھی شفا بنت عبداللہ، جو کہ بزنس میں بہت ایکسپرٹ تھی، سو ان کو ایز اے لیڈی آفیسر مدینہ کی مارکیٹ میں لگایا گیا۔ پر سوال یہ ہے شفا بنت عبداللہ کو کیسے میڈیسن اور ایجوکیشن میں بھی ایکسپرٹیز تھی، اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو آنے والا ہے، سو سبسکرائب تاکہ آپ وہ ویڈیو مس نہ کر دو۔ سکسیس سیکرٹ نمبر 3، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں پہلی بار کینال سسٹم بنانے کا اعزاز کیسے حاصل ہے، اور تب کے ٹائم سب سے بڑی نہر یعنی 111 کلومیٹر لمبی کینال کتنا ٹائم میں بنائی گئی تھی۔ ایک بار بصرہ کے لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شکایت لے کے آئے، اور انہوں نے کہا اے عمر، ہمارے پاس بصرہ میں پانی کی کمی ہے جس سے زراعت کو ترقی نہیں مل رہی، اور اس سے فوڈ پروڈکشن بہت کم ہو چکی ہے، جانوروں کو پانی پلانے کی بھی شدید کمی ہے۔ لیکن ایز یوزول جو کنگ کہتے ہیں بندوں سے آپ جاؤ ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں، لیکن نہیں، یہاں الٹ تھا۔ وہ عمر بن خطاب تھے، فوراً لیٹر لکھا موسیٰ الاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا 14 کلومیٹر لمبا نہر بناؤ جو تگرس یعنی دریائے دجلہ سے بصرہ تک پانی پہنچائے۔ پر سوال یہ ہے ان کو دنیا میں پہلا نہری نظام بنانے کا اعزاز کیا صرف اس 14 کلومیٹر کی نہر بنانے سے حاصل ہے؟ اور بھی بہت سی کینالز بنائی گئی جن کے نام تھے موکل کینال، سعد کینال اور عامر المومنین کینال۔ لیکن یہ تو میں نے بتا
بتایا ہی نہیں 111 کلومیٹر لمبا نہر کون سا ہے اور کتنا دن میں بنایا گیا؟ تو اس کا جواب ہے وہ ہے عامر المومنین کینال، جو 111 کلومیٹر لمبا نہر ہے، پر کتنے دن میں بنایا گیا یہ جاننے سے پہلے کچھ سچ جان لو۔ انہوں نے 111 کلومیٹر لمبی نہر کی کھدائی کروائی تھی، جس کی مٹی جانوروں کے ذریعے اٹھوائی گئی۔ اس نہر کو کھودنے والے مزدور بھی انسان تھے، کوئی مشینری سے یہ نہیں بنائی گئی تھی، اور یہ کام ان مزدوروں نے صرف 182 دن اور 5 گھنٹے میں، یعنی صرف 6 مہینے میں بنا دی۔ لیکن سوال یہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے حکمران اگر صرف ان کاموں میں بزی تھے تو غریب اور یتیم بچوں کی کیئر کیسے کرتے تھے؟ تو اس کو جاننے کے لیے 4th سیکرٹ کو مس مت کرنا۔ سکسیس سیکرٹ نمبر 4، کیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیم بچوں کے 10,000 درہم کو اپنے سیکرٹ آئیڈیا سے 1 لاکھ درہم بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم بچوں کا خیال اور ان کے پیسے کی حفاظت تو رکھتے ہی تھے، پر بہت بار ان بچوں کے پیسوں کو تجارت میں انویسٹ کر کے بڑھا کر واپس کیا۔ لیکن ایک بار ایسا نہیں ہوا اور ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے حکم بن ابی العاص کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی۔ میٹنگ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حکم، یتیم بچوں کا جو مال میں نے اکٹھا کر رکھا ہے زکوٰۃ دینے سے کمزور ہو رہا ہے، تو حکم تم ایک کام کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک آئیڈیا دیا، یتیم بچوں کے 10,000 درہم کو تم ٹریڈنگ میں انویسٹ کرو، کیونکہ حکم بن ابی العاص ایک ایکسپرٹ ٹریڈر تھے۔ انہوں نے وہ 10,000 درہم کو 1 لاکھ درہم بنا کر واپس کیا۔ تو ان 4 پوائنٹ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکسیس سیکرٹ تو پتہ لگ گئے ہوں گے کہ کیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے سکسیسفل حکمران تھے۔ لیکن سنو، 5th سیکرٹ پوائنٹ اس ویڈیو کا سب سے فیوریٹ پارٹ ہے میرا، سو اس کو بالکل مس مت کرنا۔ سکسیس سیکرٹ نمبر 5، ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو دھمکی دی، میں تمہیں عام لوگوں سے ڈبل سزا دوں گا۔ پر سوال یہ ہے، انہوں نے یہ دھمکی کیوں دی؟ تو اس کا جواب ہمیں خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم سے ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے اور سب کو اکٹھا کیا، جس میں ان کے فیملی ممبرز بھی تھے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو کچھ چیزیں نہ کرنے سے سختی سے منع کیا، اور اچانک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے۔ غصے میں آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، بلکہ انہوں نے بات کرتے ہوئے اپنی فیملی ممبرز کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سارے لوگ ہماری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پرندہ گوشت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں اپنے فیملی ممبرز کو ڈبل سزا دوں گا اگر تم ان چیزوں کو کرنے سے نہ رکے جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ اور یہ ایک بار نہیں، بہت بار اپنی فیملی پہ عام لوگوں سے زیادہ سختی کرتے تھے۔ پر میں نے یہ تو بتایا ہی نہیں اس ویڈیو کا 5th پوائنٹ میرا فیوریٹ پارٹ کیوں تھا؟ تو اس کا جواب صرف ایک لائن میں دوں گا، اس دنیا کو جس نے بھی بہتر بنایا ہے اس نے سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو بہتر بنایا۔